ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। जेम स्टोन्स की जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ पत्थरों की, वैसे मैं ऐसे हाथ दिखा रही हूँ जैसे मेरे हाथ में जेम स्टोन है, बट इट्स अ स्टोन। यस, याद आ गया, ये स्टोन ही है। बट बहरहाल लोगों को ये अक्सर कहा जाता है कि हर तरह का जेम स्टोन जो है वो हर एक को सूट नहीं करता। अपार्ट फ्राम दिस हर जेम स्टोन की एक अपनी पहचान होती है। पर फिर जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो जेम स्टोन्स हैं उनका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मकाम है, सो किस तरह से ये जो इंडस्ट्री है इसको भी फ़रोग दिया जा सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन पर किस तरह से काम किया जा सकता है। प्लस असल जेम स्टोन वे यू हैव टू बाय द ओरिजिनल वन, तो उसकी पहचान कैसे है कि कोई आपको मामूना बना दे, तो इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ जेम स्टोन रिसर्चर एंड ट्रेडर फ़ारूक महमूद भट्ट हमें शो में ज्वाइन करें। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैं रिसर्च पर आपकी आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगी, जब हम जेम स्टोन्स की बात करते हैं तो किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट्स ओरिजिनल और नॉट। अपार्ट फ्राम दिस के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको भी हमने कंसिडर करना है कि ये हमें सूट करेगा नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। जेम स्टोन जो हैं इनके जो आम आदमी के लिए एक उसको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसीलिए जिमोलॉजिस्ट होते हैं। हमने इसीलिए लाहौर की सबसे पहली जो जेम स्टोन टेस्टिंग लैब थी वो हमने यहाँ पे डेवलप की। वो हुआ ऐसे कि एक मेरे पास, क्योंकि मैं ये ज्वेलरी का काम कर रहा था, तो एक केस आया जिसके अंदर उन्होंने मुझे मुंसिफ बनाया। हुआ ये था कि एक एमरल्ड था जो कि यहाँ के किसी डीलर ने बेचा मुल्तान में, और मुल्तान के जो ज्वेलर थे उन्होंने अपने क्लाइंट को बेच दिया। उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी रिंग बना ली, और वो जब लेकर गए दुबई तो वहाँ पर एक किसी को दिखाया कि देखें जी कितना अच्छा स्टोन है, हमारा एमरल्ड है ये सवाद का। उसने कहा जी आप इसको टेस्ट करवा लें, मुझे तो थोड़ा सा शक लगता है। उन्होंने वहाँ से चेक करवाया, ये बहुत पुरानी बात है, तो उस वक्त ये 2005 के लगभग बात है। तो उन्होंने जब चेक कराया तो वो तो ये इमिटेशन निकला, ग्लास निकला। तो वो हुआ ये कि अब मेरे पास केस है, हमने पता करना शुरू किया जी किसने लिया, बेचा था। जो यहाँ के लाहौर के जो डीलर थे उन्होंने किससे लिया, उन्होंने एक और डीलर से लिया। उस ज़माने में ये 2005 में 60,000 का स्टोन उन्होंने बेचा था। और हुआ ये था कि पता क्या चला कि एक ये जेम स्टोन कटर था, उसका कोई गेस्ट आया, उसके लिए उसने 7 अप की बॉटल मंगवाई। जब वो बॉटल मंगवाई तो कोई किसी का ये पाँव लगा, वो टूट गई। वो फारिग बैठा हुआ था, उसने क्या किया कि 7 अप की बोतल को तराश के ना उसमें से जो शीशे का टुकड़ा था उसने कर दिया। तो एक कोई आया, उसने कहा जी यार ये क्या चीज़ है। उसने कहा शीशा यार इस तरह टूट गया। उसने 50 रुपये, मुझे 50 दे दो यार। उसने कहा चलो मेरी लेबर दे दे, 50 रुपये दे दो और ले लो। उसके बाद उसने 800 रुपये का बेचा बता के। उसके बाद जब बिका ना तो उन्होंने कोई 8-10 हज़ार का बेचा ओरिजिनल करके। और वो जाते जाते वो ये ज्वेलर के ये पास गया मुल्तान के, और उन्होंने अपने क्लाइंट को दे दिया 60,000 का। 60,000 का। अच्छा, वो 7 अप की बॉटल से बना, 7 अप की बॉटल इत्तेफाक से टूट गई, उन्होंने बना दिया। इससे ये मुझे ख्याल आया कि ये यहाँ पे तो पाकिस्तान में ज़रूरी है कि वो आपने इस अंदाज में सर्टिफाइड जेम स्टोन्स मुतारिफ करवाए। जी हमने किया। मैंने खुद पहले कोर्स किया, मैंने GI से जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से 2007 में फिर कोर्स किया, और उसके बाद लाहौर की पहली प्राइवेट सेक्टर की जो जेम लैब है हमने शुरू की, ताकि लोग जो है ना वो चीट ना हो। अच्छा, मतलब किसी ने कहीं से भी कोई स्टोन लिया वो भी आपके पास आकर चेक करवा सकता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? जी बिल्कुल करवा सकता है। हमारी लैब है यहाँ पे सिद्दीक ट्रेड सेंटर। क्या चार्जेस हैं? उसके चार्जेस हैं टेस्टिंग अगर सिर्फ ये उसमें ये आम पेपर पे करनी है तो 1000 रुपीज़ है, अगर सर्टिफिकेट बनवाना है तो 3000 रुपीज़ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये जो रिसर्च है जो आपने जेम स्टोन्स पर इसका आगाज़ किया, तो आपको इसका ख्याल कैसे आया कि इस पर रिसर्च भी हो सकती है, इस पर मज़ीद काम भी हो सकता है? मैं 2007 में जब बाहर गया, वहाँ से GI से मैंने ये डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स किया, तो उन्होंने हमें जो जेम एग्जीबिशन थी ना वहाँ पे भी उन्होंने विज़िट कराया। वहाँ जाके मुझे जो हैरानी हुई वो हुई कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी स्टोन्स जो हैं वो यहाँ से बोरियों में भर के लोग ले जाते हैं, और वहाँ जाके उसको ट्रीट करके उसकी क्वालिटी इन्हेंस करके वहाँ पे जो है पर कैरेट, 1 ग्राम के अंदर 5 कैरेट होते हैं, पर कैरेट वो जो है ना कई $100 का बेच रहे हैं।
تو ہمارے یہاں پہ سٹونز کو اگر ہم خود اس کی کوالٹی انہینس کریں, اس کی جو امپیورٹیز, اس کا کلر, کلیئرٹی, اس کی جو اسٹیبلٹی, اس کو امپروو کریں, تو ہم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اس وقت ہمارے یہاں پر جو سٹونز ہیں وہ باہر جا کے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت سارے سٹونز کے اندر ریسرچ کر کے ان کو یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کی کوالٹی امپروو کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان کے کون سے مطلب یہاں پر جیم سٹون سب سے زیادہ ملتے ہیں, یا اس کے ذخائر کسی کے پائے جاتے ہیں, کیسے ملتے ہیں, کیسے اویلیبل ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس کو باہر بھی آبویسلی ایکسپورٹ بھی کرتے ہوں گے؟ جی, ہمارے پاکستان کو جیم سٹون ریزروز میں رینک کیا جاتا ہے 5th. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے ایک جرمن ریسرچر آئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو پاکستان تو شاید دنیا میں نمبر 1 ہے جیم ریسورسز میں, اس لیے کہ 11 میں سے 5 بلند ترین چوٹیاں پاکستان میں ہیں, اور 20 میں سے 8 بلند ترین چوٹیاں جو کہ سارا سال برف سے جو ہے نا وہ ڈھکی رہتی ہیں. اس کے اندر جو ذخائر ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ہے. ابھی ایک یہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ ایک ہوئی ہے, ایک انہوں نے یہ پالیسی تو بھی نہیں بنی, لیکن وہ ان کے جو اسٹیٹس ہیں ان کے مطابق کہ $5 بلین کی پاکستان کا پوٹینشیل ہے پر اینم ایکسپورٹ کا, پرووائڈڈ کہ ہم اس کی کوالٹی انہینس کرتے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب لائک, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ ہمارا اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے جیم سٹونز کا معیار بہت بڑھ جاتا ہے بیکاز ہمارے پاس ہائیسٹ پیکس ہیں پاکستان میں, اس وجہ سے؟ نہیں, ہائیسٹ پیکس نہیں, ہمارے پاس جیمز بہت زیادہ ہیں. جیمز بہت, ان کی وجہ سے ہی ہے نا سم ہاؤ. جی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتا ہوں. پاکستان کا جو ایمرلڈ ہے سوات کا, یہ دنیا کے بیسٹ ایمرلڈز میں سے ایک ہے. جتنے رولیکس, پاتک فلپ, کارٹیئر, اومیگا, شوپارڈ, ٹفنی, یہ جو چھوٹے سٹونز استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان کا کرتے ہیں, سوات کا, یہ اپنی گھڑیوں کے اندر, اپنی جیولری کے اندر. اس لیے کہ جو باقی ملکوں کے جو ہے, برازیل کا ہے, کولمبیا کا ہے, وہ اتنے کلر اتنا لائٹ ہے کہ جب اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو وہ کلر آلموسٹ فیڈ ہو جاتا ہے. ہمارا اتنا رچ کلر ہے کہ وہ جو باریک بھی کرتے ہیں تو اس کا کلر وہ رہتا ہے. بالکل. تو یہاں سے باہر عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پروسیس, کیا پروسیجر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, وہاں تک کے لیے سب سے پہلے تو ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے کہ ہم نے, پھر میں نے کٹنگ بھی یہاں پہ شروع کی, کٹنگ بھی ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد ویلیو ایڈ کر کے آپ خود کٹنگ کر رہے ہیں, یعنی جو آپ کی اپنی جو بھی آپ کی جگہ ہے بزنس میں, مطلب آپ کی اپنی کمپنی کٹنگ؟ جی, اس کے لیے شروع کرنے کے لیے میں نے پہلے سری لنکا سے ایک کورس کیا اور کٹنگ کا کورس کیا, اور اس کے بعد یہاں پہ کٹنگ کا سیٹ اپ. تو واٹس دا پروسیجر, کس طرح سے, کہاں آپ جاتے ہیں, سوات وغیرہ؟ یہ سب جگہوں سے سوات سے آتا ہے. ہمارے کوہستان کا پیری ڈاٹ ہے جو کہ گرین کلر کا بہت اچھا ہے. ہمارا شگر کے جو کہ گلگت بلتستان میں ہے, اس کے اسپیسیمنز ہیں کہ پورے مدر راک کے ساتھ اس میں اتنے بڑے کرسٹلز ہیں. ایک کرسٹل آپ حیران ہوں گی کہ $8 ملین کا بکا, ایک جو اسپیسیمن تھا. ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے, اور ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کی جو ہے سپورٹ چاہیے کہ ایک سبسڈی سے ہمیں ٹیکس ریبیٹ سے, اور ایک چیز اور ہونی چاہیے. اچھا, اس پہ ٹیکس بھی اس طرح زیادہ ہے؟ جی, ٹیکس بھی ہے. ایکسپورٹ میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں کہ یہاں پہ جو ان لوگوں نے کوئی ویلیویٹ ہی نہیں کر پاتا, اور یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے اندر اتنی ہنڈرنسز ہے کہ اگر یہ ہمیں تو چاہیے, ہمیں $5 بلین کا اگر ہم ریونیو آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو ایک اور چیز چاہیے اس کے اندر ہمیں کہ جو مائننگ ہے نا, اس کے رائٹ صرف پاکستانیز کو ہونی چاہیے. کہ یہ آپ اس مثال کے طور پہ سینڈک ہے جس پہ گولڈ نکلتا ہے, وہ چائنا کو ہم دیتے ہیں. اگر وہ ہم پہلے پاکستانی کمپنی کو دیں, وہ کسی کے ساتھ کولیبریشن کرے, بے شک صرف 5% پاکستانی یہ کمپنی کے پاس شیئرز ہوں, اگر وہ 15 سال کے بعد ایکسپائر ہوگی تو نیکسٹ ٹائم وہ اس کو ایکسپرٹیز بھی ہوں گی, اس کا کام بھی ہوگا, اس کی مشینیں بھی ہوں گی, یہاں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ٹرین بھی ہو چکے ہوں گے, تو نیکسٹ ٹائم وہ 5% پہ نہیں رہے گا, 50% پہ آ جائے گا. اس کے بعد یہ جب دوبارہ 15 سال کے بعد رینیو ہوگی تو پورے پاکستان. ذاتی مفادات ہوتے ہیں حکومتوں کے, تو وہ کیوں نہ کانٹریکٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ باہر کے ممالک کو دیں. ذاتی مفادات ہے نا, اگر یہ اس بیس پر کام ہونے لگ جائے تو ہم اپنے ملک کی حالت نہ سنوار لیں. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بیوروکریٹس بناتے ہیں نا, ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کے یہ ایک جو ٹریڈر ہے, ایک ایکسپورٹر ہے, اس کی پرابلمس کیا ہیں. اگر وہ کوئی بتاتے بھی ہیں تو ان کا کوئی اتنا وہ سیریس نہیں ہوتے اس کو سالو کرنے میں. اگر ایسا کیا جائے کہ ان کے ساتھ جو کہ ٹریڈرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, وہ بھی یہ ساتھ شامل ہو جائیں, تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے. پاکستان کا جو ایمرلڈ ہے, میں نے آپ کو بتایا
ہوا یہ، میں ایک چھوٹا سا قصہ اگر ٹائم ہے آپ کو میں بتا دوں، کوئکلی بتائیے گا کیونکہ وی آر شارٹ آف ٹائم. جی، ایک بینکاک میں انڈین ایمرلڈ بک رہا تھا، جو کہ پہلے یہ رولیکس پاتک وغیرہ میں جاتا تھا. ایک فرینچ ہیں جن کی 4 کٹنگ فیکٹریز تھیں وہاں پہ. تو یہاں پہ ہمارے کے پی کے ایک صاحب تھے، وہاں گئے، انہوں نے کہا یہ تو انڈین ایمرلڈ نہیں ہے، یہ تو ہمارا پاکستان کا ایمرلڈ ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں تو بہت سالوں سے انڈین سے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں تو خود مائن پہ یہ وہاں پہ گیا ہوں. خیر ان کی آپس میں تھوڑی سی ذرا یہ ٹھن گئی، تو انہوں نے کہا، ہمارے کے پی کے جو ڈیلر تھے، انہوں نے کہا آپ کو میں مائن پہ لے جاتا ہوں. وہ یہاں پہ مائن پہ آئے، وہ پہلے تو ماننے کو تیار نہیں تھے. جب آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اصل میں پاکستان کا ہے، انڈیا سے تو نکل ہی نہیں رہا، لیکن وہ پاکستانی کر کے بیچ رہے تھے. انہوں نے 4 فیکٹریز وہاں کی بند کی، اسلام آباد میں اپنی فیکٹری کی ہے. یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیکٹری ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور یہ دنیا کے جو بیسٹ کٹرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نام بارنبی ہے، اینڈ یہ ہیز اے فرینچ. اور وہ وہاں پہ جو چیزیں بنا رہے ہیں، یہ جو ٹاپ کی جو یہ گھڑیوں والی اور جیولری والی ہے، وہاں پہ یہ پاکستان کے نام سے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑا ڈیٹیل میں آپ نے تمام چیزوں کو بتایا، اور بہت سے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ بھی ایک پوری انڈسٹری بن سکتی ہے اور ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان اس طریقے سے بھی زر مبادلہ کما سکتا ہے. تو آپ نے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی. بہت شکریہ فاروق محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود